اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان گزرا، اس کے بعد عید کے موقع پر آپ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اب یہ سلسلہ دوبارہ جاری ساری ہے۔ اور جب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس قدر نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا کہ ماہ رمضان عطا فرمایا، اس کے 3 مبارک اشرے عطا فرمایا اور اس کے اختتام پر یکم شوال المکرم کو عید الفطر جیسی نعمت عطا فرمائی، تو اس پر شکر ہم پر لازم ہے۔ آج شکر کے موضوع پر پروگرام کر رہے ہیں کہ آیا شکر کیا ہے، کس طرح ہمیں شکر کرنا چاہیے، پھر یہ کہ شکر گزار بندے جو ہے اللہ کے، ان کی کیا صفات ہیں، اس کے حوالے سے ہی بات ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس انداز کا شکر ادا کیا کرتے تھے، کیا تعلیمات ہیں شکر ادا کرنے کی، پھر اسلاف کے حوالے سے اولیاء امت میں ان کا کیا طریقہ کار رہا، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بس بات یہ ہے، پیغام آپ تک یہ پہنچانا ہے کہ اللہ نے ہزارہا ہمیں نعمت عطا فرمائی اور یہ بھی فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے گروہ جن و انس، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں اس میں برکت عطا فرما دوں گا، میں اس میں بڑھوتری کر دوں گا۔ یہ بھی ہے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم شکر ادا کرو اور کفران نعمت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ سارے احکامات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہے کہ جس میں شکر کا ہمیں پیغام ملتا ہے، حکم ملتا ہے۔ اور دور کیا جائیں کہ قرآن کریم کا جب آپ آغاز کریں تو پہلا لفظ ہمیں ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ شکر ہی شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قدر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور شکر سے دور ہیں کہ ذرا سی خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہمیں درپیش ہو، ذرا سا کوئی معاملہ ہو تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، ارے ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ارے اتنا نقصان ہو گیا، یہ کیا ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا۔ کفریہ کلمات زبان سے ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ شکر ادا کیا جائے۔ انسان کو اللہ نے زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، پھر زندگی کے ساتھ مظاہر کائنات میں جس قدر اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، جتنی ہمیں میسر ہیں، اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے یہ بندہ جو ہے، چونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں ہے، تو اس لیے اس قسم کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ بہرصورت یہ پروگرام اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم شکر کی طرف آئیں، اللہ کے کا شکر ادا کریں ہر لمحہ ہر حال میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اویس مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی راشد انصاری صاحب، ممتاز معروف عالم دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ ہی کے ہم نام عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خواں، ہمارے سینئر ثنا خواں ماشاءاللہ محمد راشد اعظم، وہ ثنا خواں کہ جن کے بے شمار کلام عوام و خواص میں مقبول ہیں۔ اللہ نے عوامی سطح پر اس قدر مقبولیت سے آپ کو نوازا ہے کہ ان کے عہد میں کوئی دوسرا نام نظر نہیں آتا کہ اللہ نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا۔ تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہی کی آواز میں کلام شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ذکر اللہ کا لب پر لانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے، دین خدا گھر گھر پہنچانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ رب ہے موتی میں ہوں قاسم، یہ بھی نبی نے فرمایا۔ رب ہے موتی میں ہوں قاسم، یہ بھی نبی نے فرمایا۔ جس کا کھانا اس کا گانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے، ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ دور جہالت میں بیٹی کو گور
کیا کر دیتے تھے، دور جہالت میں بیٹی کو گور کیا کر دیتے تھے، بیٹی کو عزت دلوانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے، ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ آیا تطہیر میں شامل بس آقا کا گھرانہ ہے، آیا تطہیر میں شامل بس آقا کا گھرانہ ہے، ان پہ کبھی انگلی نہ اٹھانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ دین کی خاطر گھر کو لٹا کر درس حسین یہ دیتے ہیں، دین کی خاطر گھر کو لٹا کر درس حسین یہ دیتے ہیں کہ سر کٹ جائے سر نہ جھکانا، کہتے تھے نانا سر کٹ جائے سر نہ جھکانا، ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ اپنے نصیب پہ راشد اعظم سجدہ شکر ادا کر لو، ان کی نعتیں ان کو سنانا ہم نے نبی سے سیکھا ہے، ذکر اللہ کا لب پر لانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اپنا کہا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد راشد اعظم شکر۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس حوالے سے قرآن اور احادیث کیا ہمیں احکامات دیتے ہیں شکر بجا لانے کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کچھ اس پر ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی شکر کے حوالے سے، شکر آج ہمارا ٹاپک ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں زیادتی کروں گا، مزید تم پر نعمت اور احسانات زیادہ کروں گا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے شکر کے حوالے سے شکر کی تعریف اور پھر شکر کے مدارج ذکر کیے ہیں، تو فرمایا شکر کسی کی نعمت اور احسان پر اس کی زبان، اعضاء اور دل کے ذریعے سے تعظیم کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ شکر کی تعریف امام غزالی نے یہ ذکر کی، اس کے بعد مدارج ذکر کیے کہ شکر کے 3 مدارج ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قلبی مدارج، قلبی مدرج جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دل کے ذریعے سے شکر بجا لانا۔ دل کے ذریعے سے شکر بجا لانا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت جو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ذکر کی کہ نعمتوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اور نیکی کا ارادہ کرنا، یہ قلبی مدرج ہے اور یہ قلبی شکر ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے زبانی شکر کرنا، یعنی قولی شکر کرنا۔ دوسرا مدرج تھا شکر کا قولی شکر کرنا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرنا، یہ قولی شکرانہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے فعل کے ذریعے سے شکرانہ ادا کرنا۔ اس کا مدرج کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جن بے شمار نعمتوں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے میسر کیا ہے، ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں صرف کرنا، یہ ہے اعضاء کا شکر۔
اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر صرف ہونے سے بچانا، یہ بھی شکر ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور اس کی ناشکری سے بچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ جو مدرج امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم شکر بجا لائیں گے تو انشاءاللہ ہم جنت کے اعلیٰ منازل میں بھی انشاءاللہ ہم فائز ہوں گے، اور بزرگان دین کے طریقے پر چلنے پر ہمیں آسانی بھی ہوگی۔ بہت اچھے انداز میں حضرت محمد بن محمد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو انہوں نے تفہیم فرمائی شکر کے حوالے سے، اور جو اس کے درجات، اس کے مدارج آپ نے فرمائے ہیں، اس کو بہت اچھے انداز میں کوٹ فرما رہے تھے۔ مفتی صاحب ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، شکر آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور ماشاءاللہ دونوں ہی مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں۔ ثنا خان محمد راشد اعظم موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی راشد انصاری صاحب۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو قرآن سے بات ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام کا جو عمل مبارک ہے ہمارے لیے وہ رہنما اصول ہے، بالکل آپ کا، آپ کے تمام، آپ کی سنت اور صحابہ کی سنت ہمارے لیے رہنما اصول ہے، ان کی میں چاہتا ہوں چند جھلکیاں، وہ کس انداز میں شکر ادا کیا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا، شکر کا یہ جو موضوع ہے یہ بالکل ریلیٹڈ ہے صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، یعنی یہ ایسا ہے کہ صبر اور شکر یہ لازم اور ملزوم ہے، بالکل۔ اور شکر تو یہ ہے نا کہ جو ہے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنی زبان سے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اور خاص طور پہ قلبی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور اس کا اظہار کرنا۔ اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، واہ واہ، یہ ہے اصل چیز۔ اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، ہم جو آیت پڑھتے ہیں اس پر ہم شکر کا مفہوم تو اخذ کر لیتے ہیں، آگے جو ارشاد ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ، اب اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے نا تو پھر اس میں اضافہ ہوگا، بالکل، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اس حوالے سے جو ہے دنیا کی ہر نعمت جسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کے شکر کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم انفرادی طور پہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کہ اجتماعی طور پر جو نعمتیں ہیں، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کی چاہے معدنیات کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں آپ اس کا غلط استعمال دیکھیں، مس یوز دیکھیں، اس کا دیکھیے کتنا بڑا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے اجتماعی طور پر ہو۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال جو ہے کرپشن کی صورت میں، یا پھر جو ہے بے ایمانی کی صورت میں، چوری چکاری کی صورت میں، وہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ، اور وہ دنیا میں عذاب بن کے نازل ہوتی ہیں۔ میں یہ جو بات کر رہا تھا کہ صبر اور شکر یہ جو ہے نا دو ایسے لازم اور ملزوم جو ہے یہ سبق ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو ہر حال میں، چاہے وہ جو ہے مکی دور ہو، کافروں کے ظلم و ستم کا معاملہ ہو، یا طائف کا واقعہ ہو، یا پھر جو ہے معاشی طور پر جو مسلمانوں کو مدنی زندگی کی ابتدائی ایام میں پیش آئی، ان معاملات میں فاقہ کشی کا عالم ہو، اس میں صبر اور صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی مثال ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں
صحابہ اکرام کی زندگی میں، اس کے بعد کے زمانے میں اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچ گیا. بالکل. انہوں نے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے رہے. صحیح. تب اسلام اپنے عروج پر اور اس کی جو ہے برکتیں پورے عروج پر حضرت عمر فاروق کے زمانے تک ابھر کر آئیں. کیا بات، کیا بات ہے. اور حضرت عمر فاروق تک بھی اور آگے بھی، اور پھر عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مثالیں انہوں نے قائم کی اللہ کی نعمتوں کا. آپ دیکھیں نا، زکوٰۃ لینے والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا. بالکل بالکل. یہ کیا تھا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر تھا، صحیح استعمال تھا. جو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ نعمتوں کا درست استعمال بھی بہت بڑا شکر ہے. چونکہ آنکھ دی ہے، اگر ہم اس سے تلاوت کر رہے ہیں تو بہترین استعمال ہے، اور اس سے اگر کوئی غلط منظر دیکھ رہے ہیں تو انتہائی غلط استعمال ہے. کان اگر ہماری اچھی باتیں، اچھی آوازیں آ رہی ہیں، سماعت اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، چونکہ دماغ تک وہ چیز پہنچے گی. اور اسی میں اگر دیگر چیزیں جس کے لیے ممانعت ہے وہ سانگز کی صورت میں یا دیگر چیزوں کی خرافات کی صورت میں ہمارے کان میں آئیں گی تو ظاہر ہے ہمارے سیرت و کردار پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے. ظاہر ہے یہ سب چیزیں شکر کے معنوں میں آتی ہے کہ آپ شکر ادا کریں. آج ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں. جناب کیا حال ہے اگر کوئی پوچھ رہے تھے، چل رہی ہے بس دال روٹی گزارا ہو رہا ہے. یہ اس پر توبہ کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اتنی کچھ نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں بغیر کسی محنت کے. ایمان جیسی دولت ہمارے پاس ہے، اگر ہمیں اس کی قدر نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کسی چیز کی قدر نہیں کر سکتے. آئیے شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیش کریں گے جناب محمد راشد اعظم. بسم اللہ. تیری رحمتوں کا دریا واہ واہ سریام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، کہ اسے پوچھتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، میرے دامن گدائی، میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، اسی بھیک پر تو میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں
کا دریا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سریعام چل رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج شکر ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے دونوں ہی مہمانان گرامی نے بہت عمدہ کلام فرمایا۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا علامہ صاحب آپ سے کہ شکر کرنے کے دنیاوی اور اخروی فوائد اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہمارے معمولات زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ جیسے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس بات کا ادراک ہو جائے ہمیں کہ دنیاوی کتنے فوائد ہیں اور اخروی کتنے فوائد ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس حوالے سے وہ روایت میرے ذہن میں آئی، حضرت کعب سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک شخص پر دنیا میں انعام کرتا ہے اور وہ شخص اس انعام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتا ہے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس نعمت سے اس بندے کو نفع دیتا ہے اور اس کے لیے نعمت کی وجہ سے آخرت میں درجات بلند کر دیتا واہ ہے۔ واہ واہ، تو یہ تو تھا اخروی معاملہ، اور اس کے اخروی نقصانات کیا ہیں؟ فرمایا اسی حدیث ناشکری پاک کے۔ جی ناشکری کے، اسی حدیث پاک کے اگلا جو مضمون ہے، اسی کے برعکس وہ شخص جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کی بارشیں کی لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر نہیں ادا کیا اور نہ ہی اللہ عز و جل کے لیے تواضع اختیار کیا، بلکہ اس کو اپنا وہ سمجھا کمال کہ نہیں یہ تو میرا کمال تھا، یہ تو میرا حق تھا۔ نہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع اختیار نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت سے اس کو نفع نہیں دے گا، اور آگے اسی روایت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ نہ ہی اس کو نعمت سے فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے درگزر فرمائے۔ تو یہ روایت اگر ہم سامنے رکھیں حضرت کعب کی تو اس سے ہمیں شکر کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا، اور ساتھ میں جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نعمت کی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عنایت اور تحفہ جانے، نہ کہ اپنا کمال تصور کریں۔ واہ واہ، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اس پر آپ نے تواضع اختیار کرنا ہے۔ آج جی، تواضع عاجزی اختیار کریں گے تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، بے شک بے شک، جتنے زیادہ آپ شکر کریں گے اتنی زیادہ زیادتی ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے پر انعامات کرتا ہے، اس کے شکر بندہ بجا لاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مزید انعامات کی بارش کرتا ہے اور درجات اس کے آخرت میں بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں، اگر ہمارے جسم کے اندر اپنی نعمتوں کو، سورہ نحل کی آیت مبارکہ ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہم پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ غور کریں، انسانی جسم منہ کے اندر ایک تھوک بنتا ہے، یہ تھوک اتنا امپورٹنٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اگر کسی شخص کے منہ میں تھوک نہ بنے تو اس کا نظام انہضام جو ہے یہ درم برم ہو کے رہ جائے، ہاضمے کا نظام اس کا جو ہے خراب ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہمارے منہ میں تھوک نہیں آئے گا تو ہمارا گلا خشک ہوگا، اور گلا جب منہ میں خشکی آئے گی تو ہم سے گفتگو بھی نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آنکھ کے پپوٹے ہیں، آپ دیکھیے جو پلک جھپکنے کا نظام ہے، اس جھپکنے کے نظام پہ اگر غور کیا جائے کہ اگر کوئی ایسی چیز ڈسٹ آتی ہے یا کوئی کچرا وغیرہ آتا ہے تو ہماری آنکھ فوراً سے بند ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، یہ آنکھ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نظام جو ہے بنایا۔ کوئی ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا کہ ایک شخص ایسا تھا جس کو بیماری ہو گئی، اس کی آنکھ جھپکتی نہیں تھی، اس کی آنکھ جھپکانے کے لیے ڈاکٹر جو ٹیپ کا استعمال کرتے تھے، ٹیپ لگاتے تھے وہ بند ہوتی تھی، ٹیپ ہٹاتے تھے وہ کھلی رہتی تھی۔ تو کسی شخص نے اس سے کہا کہ آپ کو اس چیز سے اگر فائدہ، اس چیز سے اگر آپ کو مرض سے شفا یابی حاصل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس شخص نے لکھا کہ میں دنیا کی ساری نعمتیں اس پر لٹانے کو جو ہے، ساری دولت لٹانے کو تیار ہوں، مگر میرے اس آنکھ کے نظام کو درست کروا دو، اس کا علاج کروا دو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن ہم ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے اپنا رب کا۔ تو ہم جو ہے ناشکری کے دلدل کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے، ہم اپنے جسم کے اندر موجود اگر نعمتوں کا اندازہ لگائیں، ان کی قیمت اور قدر کا اندازہ لگائیں تو بے شک ہم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے آپ دیکھیں، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت دیکھیں، نبی کریم قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، اور قیام اللیل اتنا طویل فرماتے کہ آپ کے قدمین مبارک سوج جاتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے امی جان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صدقہ و طفیل آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے،
یہاں پہ ایک بڑا نقطہ اہم بیان کرنے لگا ہوں. لوگ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے اور اگلے گناہوں کو بخش دیا. اس کا ہرگز یہ ترجمہ نہیں ہوگا. اس حدیث پاک کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صدقہ و طفیل آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا. تو آپ جو ہے اس چیز کے مکلف ہے کہ آپ پوری رات قیام کریں. تو فرمایا فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے یہ ثابت ہے, صحابہ کرام کی سیرت سے یہ ثابت ہے شکر کرنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائیں. یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ, ہر گام, ہر سانس, ہر پہر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے اتنی بڑی نعمت, زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی, ایمان جیسی ایسی لازوال دولت عطا فرمائی کہ بس شکر ادا کرتے رہے. اور اس حالت میں اگر اس ساتھ دنیا سے چلے جائے تو شاید اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل بہت مقبول ٹھہرے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. شکر کے موضوع پر آج بات ہو رہی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. نام, نسب, عزت, دولت, شہرت, صحت, عافیت, ایمان, کیا کچھ کہیں. لیکن ایک اگر ہماری زبان پر نہیں ہے تو وہ کلمہ شکر نہیں ہے. اگر ان تمام چیزوں پر غور کریں, مظاہر کائنات پر غور کریں, مظاہر فطرت میں جتنی چیزیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, سورج کی صورت میں, آکسیجن کی صورت میں, روشنی کی صورت میں, رات کی چاند کی صورت میں, یہ ساری چیزیں اگر کاؤنٹ کریں آپ تو شکر ہی شکر ادا کرتے رہیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ جو چیز نہیں ہوتی یا ہم سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو ہماری توجہ اس طرف ضرور ہوتی ہے. جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. بہر صورت آج بات ہوئی, میں چاہتا ہوں اب چونکہ کنکلوژن ہے اور آخری سیگمنٹ ہے تو علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا وہ طریقہ ہے کہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا اسٹریٹجی ہو ہماری زندگی کی کہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے شکر کے فضائل پر جو موجود آیت مبارکہ ہیں اور جو احادیث مبارکہ ہیں, پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار, آپ کا شکرانے کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا, اس پر نظر رکھی جائے. اس کے بعد تبع تابعین کے جو طریقہ کار تھے اس پر نظر رکھی جائے تو انشاءاللہ ہم بھی جو اسی راہ پر گامزن ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت مجھے ذہن میں آ گئی. حضرت جبریل سے فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام میں ایسے بندے سے میری ملاقات کراؤ جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ شکر گزار ہو اور سب سے زیادہ عابد ہوں. تو حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یونس کو لے کر ایک شخص کے پاس جاتے ہیں جو ہاتھ پیروں سے جو ہے مفلوج ہوتا ہے اور اس کے جسم سے جو ہے پیپ بہ رہی ہوتی ہے, اس کے قریب کوئی آنا پسند نہ کرے. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس جاتے ہیں, اس سے سلام عرض کرتے ہیں. وہ شخص جواباً جو ہے وعلیکم السلام کہتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی چشم حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ شروع سے اس حال میں ہیں یا بعد میں اس حال میں پہنچے؟ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ میرے ہاتھ جب تک صحیح کام میں استعمال ہو رہے تھے تو اس نے میرے ہاتھوں کو درست رکھا, اور جب دیکھا کہ میں غلط کام میں استعمال کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے میری وہ نعمت مجھ سے سلب کر لی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیروں کی نعمت کو سلب کیا اور میرے جسم کی نعمت کو سلب کیا مجھے بیماری دے کر. لیکن جب وہ اس بات کا تذکرہ کرتا رہا ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. ہر بات پہ اس نے کہا اس پر بھی اللہ کا شکر ہے, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ یہی سب سے زیادہ عابد شخص ہے. کیا بات. تو عابدوں کی صفت کو پڑھا جائے, شکر گزاروں کی صفت کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ ہم بھی شکر کے راہ پر گامزن ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے. یقین. اچھا علامہ صاحب میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا, پیغام کی صورت میں بھی بتائیے گا کہ گھر میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی کوئی چیز چاہیے تو مچل جاتے ہیں بچے, اچھا بیٹا یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے. اس کو وہ چیز دے دی جائے تو یہ نہیں کہتے بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. جیسے میں گھر میں, جیسے ہم لوگ گھر میں کھانا کھاتے ہیں, بچے کھانا کھاتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ہم نماز کے کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اس میں برکت. میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹا دعا کرو, ظاہر ہے ایک عادت پڑتی ہے. ہمارے ہاں مہنگی سے مہنگی چیز لا کر دی جاتی ہے
شکر ادا کرنے کا پیغام نہیں دیا جاتا، کیا وجہ ہے؟ اور یہی عادت جب پختہ ہو جاتی ہے تو بڑے ہونے کے بعد بھی کسی بھی نعمت کے حصول کے بعد ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی فضل اور اس کے رحمت کے سبب ہمیں یہ چیز میسر آئی ہے اور ہم شکر ادا کریں. تو کس طرح گھر سے اس کا آغاز؟ اچھا، بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نفس کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ گئی آپ کی. آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کی مثال جو ہے نا، نفس کی مثال بچے کی طرح بچے ہے. کسی تو بچے یعنی کہ بچے کو آپ جتنی خواہشیں پوری کرتے رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ اس کی طلب کرتا رہتا ہے. اس طرح نفس کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی خواہشات کو لمیٹیشن ہمیں دینی چاہیے، اور یہ ان کی تربیت کے لیے ہے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور صرف یہی نہیں بچے، بلکہ پوری فیملی کو آپ شامل کریں اس میں. بالکل. آپ دیکھ لیں ہماری جو ہے بیگمات کے حوالے سے بھی وہ دوسروں کو کمپیئر کرتی ہیں، دوسرے جو ہے خاندان کے لوگوں کو، قریب کے لوگوں کو، اور اسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں. ان کے یہاں تو گھر ایسا بنا ہے، ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے. ان کے یہاں جو ہے فلاں فیسلٹیز ہے، ہمارے بھی ہونی چاہیے. ہاں، تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے نا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہم اپنے بچوں کی اور گھر والوں کی تربیت سے اس انداز سے کریں کہ ان کو سمجھائیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. صحیح. بالکل. جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر صبر آئے گا. صبر آئے گا. میں نے بتایا نا، صبر و شکر ایک ساتھ ہے. اور جب صبر کرے گا بندہ تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اس پر شکر بھی بجا لائے گا. واہ. اور صبر پہ اجر بھی بہت ہے. صبر پہ اجر بھی بہت ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور اس کے علاوہ قرآن کی آیتوں میں جب آپ جہاں دیکھیں گے دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی. اور دین کے معاملے میں فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. صحیح. اور دین کے معاملے میں کسے دیکھنا؟ دین کے معاملے میں جو ہے اپنے سے اوپر والے کو اوپر والے کے. اچھا، دوسری چیز جو آپ نے بتائی نا کہ اس سے جو ہے حسد کی بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس سے حسد پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو اس کا بالکل الٹ کرے. حسد کب ہوتا ہے؟ جب نعمتوں میں اپنے آپ کو کسی اور سے اوپر دیکھتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نعمت چھین کے اس کی میرے پاس آ جائے اور میں اس میں آگے نکل جاؤں، تو یہ حسد ہے. اس کو اس انداز سے کرے، رش کرے اس پر کہ اللہ تم نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں وہ برقرار رکھ، اس میں اور برکت دے، اس میں اور اضافہ فرما. اے اللہ مجھے بھی اسی نعمت عطا فرما. واہ. اب وہ نعمت کسی بھی حوالے سے ہو، کسی بھی نعمت، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا اس چیز کی. واہ واہ. تو یہ بھی جو ہے کیا اچھی بات ہے. واہ واہ. مجھے علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اختتامی کلمات آپ کہنا چاہیں تو ضرور، اس کے بعد پھر ہم نعت شامل کریں گے اور رخصت لیں گے. آج جو ہم نے پروگرام کیا اس میں شکر کے حوالے سے کافی تفصیلاً گفتگو کی گئی، اور ساتھ میں علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور صبر سے کام لیں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین. اور صبر کے حوالے سے اور شکر کے حوالے سے سانحہ کربلا یہ ایک بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کیسا آپ نے صبر کیا، کیسا رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا کہ آج یزید جیت کر بھی ہار گیا، لیکن امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. امام حسین کا نام تا قیامت زندہ رہے گا. لیکن یزید جو ہے وہ اتنا بدبخت اور ملعون شخص ہو گیا کہ کوئی یزید نام رکھتا بھی نہیں ہے. تو یہ سب شکر کی بنا پر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر کرنے کی وجہ سے امام علی مقام کو اتنا بڑا رتبہ ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. آپ تشریف لائے علامہ صاحب، آپ تشریف لائے. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. محمد راشد اعظم جو کہ پاکستان کی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں ہیں. راشد بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. شکر کا موضوع رہا آج. اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہر لمحہ دیکھیں شکر ہی شکر اگر ہو تو ہماری زندگی میں ایک اطمینان کی سی کیفیت ہوگی. لیکن چونکہ ہم شکر نہیں کرتے تو ایک عجیب سی فرسٹریشن ہوتی ہے ہمارے ذہن میں بھی، ہماری کیفیت میں بھی ایک بے چینی کی سی کیفیت ہوتی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں ٹرنکلائزرز لے کر سو جائیں گے ہم، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے. یہ عجیب بات ہے کہ رات کو نیند کی گولی لیں گے، سو جائیں گے جناب، چونکہ سکون سے نیند نہیں آ رہی. اللہ کا ذکر کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک عجیب سی بے ہنگم سی زندگی گزار رہے ہیں. ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی پرسکون زندگی ہوتی ہے، بڑی ترتیب والی زندگی ہوتی ہے، بڑا ڈسپلن اس میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں
توفیق مرحمت عطا فرمائے. آخر منات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد راشد اعظم. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. عشق کی آنچ سے عشق کی آنچ سے دل کیوں نہ بنے گا کعبہ. عشق کی آنچ سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. عشق کی آنچ سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اس میں اعظم کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. اس میں اس میں اعظم کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں تیرے نام سے ٹل جاتے ہیں. آ پڑے ہیں تیرے قدموں پہ یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں پہ گرتے سنبھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ماشاء اللہ.